چین اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون کوئی نئی بات نہیں، لیکن حالیہ رپورٹس نے اس تعاون کو ایک بالکل نئی سطح پر لا کھڑا کیا ہے۔ بین الاقوامی دفاعی ویب سائٹ ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو J-35 طیارے ملنے جا رہے ہیں۔ یہ وہی طیارہ ہے جسے چین اپنی جدید ترین 5th جنریشن ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی کا ایکسپورٹ ورژن قرار دیتا ہے۔ ویڈیو میں آگے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ طیارے کب تک پاک فضائیہ کا حصہ بنیں گے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ J-35 صرف ایک عام لڑاکا طیارہ نہیں بلکہ اسٹیلتھ صلاحیتوں سے لیس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو دشمن کے ریڈار، فضائی دفاعی نظام اور الیکٹرانک وارفیئر نیٹ ورکس کو چکمہ دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ رپورٹ کے مطابق ابتدائی مرحلے میں پاکستان کو 4 سے 12 J-35 طیارے ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ تعداد سمبولک نہیں بلکہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان بتدریج اپنی فضائی حکمت عملی کو 5th جنریشن جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا چاہتا ہے۔ J-35 میں جدید AESA ریڈار، کم ریڈار کراس سیکشن، ڈیٹا لنک نیٹ ورک، جدید سینسر فیوژن اور اندرونی ہتھیاروں کا نظام شامل ہے، جو اسے نہ صرف دشمن کی نظروں سے اوجھل رکھتا ہے بلکہ میدان جنگ میں فیصلہ کن برتری بھی فراہم کرتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اور چین کے درمیان کوئی باضابطہ معاہدہ ہو چکا ہے یا نہیں؟ تو اس وقت تک نہ تو اسلام آباد اور نہ ہی بیجنگ نے سرکاری طور پر اس سودے کی تصدیق کی ہے، لیکن دفاعی دنیا میں خاموشی ہمیشہ انکار نہیں ہوتی۔ ماضی میں بھی JF-17 تھنڈر، HQ-9 دفاعی نظام اور دیگر کئی منصوبے ابتدا میں رپورٹس اور لیکس کی صورت میں سامنے آئے، جن کی تصدیق بعد میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ دفاعی تجزیہ کار اس پیش رفت کو محض افواہ کہہ کر نظر انداز کرنے کے بجائے ایک سیریس پاسبلٹی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ خطے کے تناظر میں بات کریں تو J-35 کی پاکستان فضائیہ میں شمولیت جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو متاثر کر سکتی ہے۔ بھارت پہلے ہی رافیل جیسے جدید طیارے حاصل کر چکا ہے اور اپنے کا 5th جنریشن پروگرام پر کام کر رہا ہے، لیکن اس وقت بھارت کے پاس کوئی آپریشنل اسٹیلتھ فائٹر طیارہ موجود نہیں۔ ایسے میں اگر پاکستان کو J-35 مل جاتا ہے تو یہ فضائی برتری کی دوڑ میں ایک نفسیاتی اور عملی دونوں حوالوں سے بڑا قدم ہوگا۔ اسٹیلتھ طیاروں کی خاص بات یہی ہے کہ وہ صرف ہتھیار نہیں بلکہ ایک مکمل اسٹریٹجک نیٹ ورک ہوتے ہیں۔ تاہم یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ اسٹیلتھ فائٹر حاصل کرنا جتنا اہم ہے، اسے مؤثر طریقے سے چلانا اس سے کہیں زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ جدید طیاروں کے لیے خصوصی ہینگرز، مینٹیننس انفراسٹرکچر، سافٹ ویئر سپورٹ، ڈیٹا سیکیورٹی اور سب سے بڑھ کر پائلٹس اور گراؤنڈ کریو کی اعلیٰ سطح کی تربیت درکار ہوتی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان کو اگر J-35 پروگرام میں آگے بڑھنا ہے تو اسے نہ صرف مالی وسائل بلکہ تکنیکی اور انسٹیٹیوشنل تیاری بھی مکمل کرنا ہوگی۔ رپورٹ میں یہ بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ چین ممکنہ طور پر پاکستان کو صرف طیارے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ مربوط فضائی جنگی نظام بھی فراہم کر سکتا ہے، جن میں ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹمز اور جدید میزائل ٹیکنالوجی شامل ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ محض طیاروں کی خرید و فروخت نہیں بلکہ ایک مکمل نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر صلاحیت کی بنیاد بن سکتی ہے، جو جدید جنگوں میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ دوسری طرف کچھ ماہرین کے مطابق J-35 پروگرام کی بڑے پیمانے پر برآمد میں وقت لگ سکتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اس بات پر متفق ہیں کہ چین اور پاکستان کے طویل المدتی اسٹریٹجک تعلقات کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی ڈیل ناممکن نہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب خطے میں دفاعی توازن تیزی سے بدل رہا ہو۔ J-35 کی پاکستان کو ممکنہ فراہمی صرف ایک دفاعی سودا نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک موڑ ہو سکتا ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کی فضائی طاقت، دفاعی منصوبہ بندی اور مستقبل کی جنگی حکمت عملیوں پر گہرے اثرات ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اصل سوال اب بھی وہی ہے، کیا یہ منصوبہ حقیقت کا روپ دھارے گا یا یہ بھی ابھی قیاس آرائیوں کے مرحلے میں ہی رہے گا؟ اس کا جواب آنے والے مہینے اور سال دیں گے۔
اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیفنس سیکورٹی ایشیا کی رپورٹ کے مطابق J-35 پاکستان کو ڈیلیوری 2026 سے 2027 تک ممکن ہے۔ اب آپ کی باری ہے، آپ اس ممکنہ پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا J-35 واقعی پاکستان کی فضائی طاقت کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے یا اس کے چیلنجز فوائد سے زیادہ ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ دفاعی، عالمی اور خطے کی سب سے اہم خبریں سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ موضوع مزید سنسنی خیز ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔